اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، جو دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور آتنکی ہے، اس نے دھمکی دیتے ہوئے حماس کو، مجاہدین کو دھمکی دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یرغمالیوں کو رہا کرو ورنہ بھیانک نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو دھمکی دیتے ہوئے یہ بات کہی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو، یعنی جو اسرائیلی کڈنیپ کیے ہوئے ہیں، قیدی ہے، ان کو رہا کرو ورنہ اس کے بھیانک نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑ سکتا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اسرائیلی پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران حماس کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ یرغمالیوں کو رہا نہ کرنے کی صورت میں وہ کچھ ہوگا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں جنگ کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کی غزہ کے حوالے دور اندیشی کی تعریف کرتے ہوئے اس کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ غزہ جنگ بندی کے معاہدے کا پہلا مرحلہ ہفتے کو ختم ہو گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے جنگ بندی میں عارضی توسیع اس شرط پر رکھی تھی کہ حماس جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع کیے بغیر باقی ماندہ یرغمالیوں کو رہا کر دے، مگر حماس نے اسرائیل کے اس مطالبے کو، اس ڈیمانڈ کو رد کرتے ہوئے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر زور دیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کا جو پہلا مرحلہ تھا اس میں حماس نے 25 اسرائیلی قیدیوں سمیت 8 لاشوں کو اسرائیلی حکام کے حوالے کیا تھا، جبکہ اسرائیل نے 1800 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ ناظرین، سعودی عرب اور پاکستان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک کی ان بابرکت سعادتوں میں اور ان گھڑیوں میں سعودی عرب نے پاکستان کو 20 ٹن کھجوروں کا تحفہ روانہ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 30,000 افراد کے لیے افطار کا پروگرام ہے۔ اس تقریب میں، اس پروگرام میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی نے شرکت کی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی طرف سے پاکستان میں افطار اور کھجوروں کی تقسیم برائے سال 1446 ہجری کے پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے خصوصی افطار پروگرام کے تحت بھجوائی گئی کھجوریں تقسیم کرنے کے لیے خصوصی تقریب پیر کے روز اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس تقریب میں سعودی عرب کے سفیر
نواف بن سعید المالکی اور پاکستان کے وزیر برائے مذہبی امور چودھری سالک حسین نے شرکت کی۔ گھروں کی سجاوٹ، سعودی عرب کے جزیرہ فرسان میں استقبال رمضان کی منفرد روایت۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نے کہا کہ مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مابین گہرا اور مضبوط رشتہ ہے، اور خادم حرمین شریفین کی جانب سے کھجوروں کا یہ خصوصی تحفہ پاکستانی بھائیوں کے لیے بھجوایا گیا ہے۔ ناظرین، پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کچھ مہینوں پہلے وہاں کے طلباء نے، اسٹوڈنٹس نے زبردست مہم چلائی تھی شیخ حسینہ کی حکومت کے خلاف، اور ماحول ایسا بن گیا تھا کہ شیخ حسینہ کو اپنی جان بچا کر بنگلہ دیش سے فرار ہونا پڑا، اور آج وہ ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ کرنے والے طلبہ کو اب شیخ حسینہ کی یاد آنے لگی ہے، کیونکہ ابھی جو محمد یونس کی قیادت والی عبوری حکومت ہے اس سے طلبہ بیزار ہونے لگے ہیں۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے زوردار تحریک چلا کر شیخ حسینہ کی حکومت کا تختہ پلٹ کر رکھ دیا تھا، اور جب محمد یونس کی قیادت میں عبوری حکومت تشکیل پائی تو امید کی جا رہی تھی کہ حالات تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ اب جب کہ یونس حکومت نے کئی ماہ گزار لیے تو طلبہ کی وہ تمام امیدیں معدوم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ بنگلہ دیش کی راجدھانی ڈھاکہ کی حالت تو انتہائی خراب نظر آ رہی ہے، جہاں ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے۔ حالات کچھ ایسے پیدا ہو گئے کہ اب طلبہ کو شیخ حسینہ کی یاد آنی شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت محمد یونس کی عبوری حکومت میں راجدھانی میں لوٹ پاٹ، حملے، ریپ، عصمت دری کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ حسینہ حکومت کی مخالفت کرنے والے طلبہ خود سے سوال پوچھنے کو مجبور ہو گئے ہیں۔ ناظرین، مصر اور غزہ کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصر، قطر اور امریکہ کی ثالثی کے بعد کہیں نہ کہیں جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، لیکن اسرائیل کا آتنکواد ابھی بھی شروع ہے۔ خیر، مصر نے غزہ کا ایک منصوبہ بنایا ہے کہ وہ غزہ کو دوبارہ تعمیر کرے گا اور غزہ کی رونقیں لوٹ آئے گی۔ اب حماس کی جگہ عبوری حکومت کی تجویز بھی مصر نے پیش کی ہے کہ حماس کی جگہ باقاعدہ عبوری حکومت ہوگی، اور اس حکومت کے ماتحت باقاعدہ غزہ سجایا جائے گا، سنوارا جائے گا اور آباد کیا جائے گا۔ خیر، مصر کے اس منصوبے کے حوالے سے ابھی تک کسی بھی عرب ملک نے کھل کر مصر کی حمایت بھی نہیں کی ہے اور مخالفت بھی نہیں کی ہے۔ مصر نے غزہ کے فیوچر کے مستقبل کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا ہے، جس کے تحت حماس کو حکومت سے الگ کرنے اور ایک عبوری انتظامیہ کے قیام کی تجویز دی گئی ہے، جو عرب، مسلم اور مغربی ممالک کی حمایت سے کام کرے گی۔ یہ منصوبہ عرب لیگ کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ ناظرین، آخری بڑی خبر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد الحرام سے آ رہی ہے، جہاں خبر آ رہی ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں یومیہ یعنی ڈیلی پر ڈے 2,27,000 افطار پیکٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں 2.5 ملین افراد کا خیر مقدم وہاں کیا گیا، یعنی 2.5 ملین کے قریب لوگ ایک ہفتے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے ہیں۔ حرمین شریفین کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی اس سال رمضان کے دوران زائرین میں روزانہ 2,27,000 افطار پیکٹ تقسیم کر رہی ہے۔ بڑا نظام ہے اور بڑا اعلیٰ نظام ہے، بس اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ اور بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ دنیا کی کوئی حکومت ایسا اتنا بڑا انتظام اور اتنا اچھا انتظام نہیں کر سکتی۔ وہیں پر مسجد حرام سے خبر آ رہی ہے کہ مسجد حرام میں 196 دروازے ہیں، اور ان دروازے میں باب ملک عبداللہ، یہ جو دروازہ ہے، یہ جو گیٹ ہے باب ملک عبداللہ، یہ دنیا کا سب سے بڑا گیٹ ہے۔ مسجد الحرام میں زائرین کی آمد و رفت میں سہولت کے لیے 196 دروازے ہیں، جن میں سب سے بڑا باب ملک عبداللہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا دروازہ مانا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دروازے کی، اس گیٹ کی اونچائی
13.3 मीटर, चौड़ाई 7.7 मीटर और इस दरवाजे का वजन 14 टन है। किसी भी मकाम या इमारत में नस्ब किया जाने वाला अब तक का ये सबसे बड़ा दरवाजा है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। दोस्तों मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।